اور حضور جب اپنے صحابہ کو فرما کر گئے نا اہل بیت سے جڑ جانا ہے، تو پھر صحابہ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیدنا و مولانا امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دوسرے خلیفہ، آپ کی اتنی ہیبت ہے، اس قدر ہیبت ہے کہ جو کیسر و کسرا کے بڑے بڑے سپاہ سالاران ہوتے تھے نا، لاکھوں کی فوج کی قیادت کرنے والے، وہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا کرتے تھے تو بھیگی بلی بن جایا کرتے، ان کے خوف سے نا ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے، پیلے ہو جاتے تھے، اور حیران ہوتے تھے کہ اتنا رعب فاروقی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عکاظ کے میلے میں لڑائیاں لڑا کرتے تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح یہ عام آدمی کا یہ جو ٹانگ جتنی موٹی ہوتی ہے نا، آپ کا اتنا موٹا بازو تھا، اس قدر جان والے تھے۔ اور اس لیے تو آپ نے فرمایا نا، جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، اعلان کیا کفار میں کہ جس کو شوق ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آ کے فلانے میدان میں مجھے مل لے، میں نے ذرا ہجرت کرنی ہے۔ تو آپ کا وہ روب، اور آپ پھر خلیفہ بنے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مار جائے تو میں عمر اس کا جواب دوں، اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی اتنی معاملہ فہمی، اتنی مضبوط حکومت، زمین ہلتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا مار کر کہتے ہیں کہ عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا جو تو کانپ رہی ہے، تجھے تو کانپنا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ روب فاروقی، آپ کے پاس ایک وفد آیا باہر کے ملک، کسی دوسرے ممالک کا ملنے کے لیے، میٹنگ چل رہی تھی، تو آپ کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ تشریف لے گئے ملنے کے لیے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خادم باہر آیا، آپ نے پوچھا میں ملنا چاہتا ہوں والد صاحب سے، تو خادم کہنے لگا ابھی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ دیر بعد تشریف لائیں، آپ یہاں پر انتظار کر لیں، یہاں پہ تھوڑی دیر تک آپ کے والد صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو آپ باہر ہی کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں سیدنا و مولانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا تھا، ملنے لگے تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے خود باہر کھڑے ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ ابھی مصروف ہیں، جب اپنے بیٹے کو نہیں ملنے دیا تو میں تو چلو دور سے آیا ہوں تو مجھے کدھر، تو ابھی ظاہری بات ہے مصروف ہوں گے تو ہی تو بیٹا باہر کھڑا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر مصروف ہیں تو میں ظہر کی نماز کے وقت مل لوں گا، کچھ دیر میں ظہر ہو جائے گی، اور سیدنا عمر فاروق جب ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو میں مل لوں۔ تو آپ واپس چل دیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا کہ یہ باہر کون آئے تھے؟ خادم نے بتایا جی سیدنا مولانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روب فاروقی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا، آپ پریشان ہو گئے، اور آپ نے وہ اس میٹنگ کو وہیں پر چھوڑا، وہ جو باہر کے ملک سے جتنے بھی لوگ آئے تھے، اور آپ نے دوڑ لگا دی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی جانب، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے نا تو عرض کرنے لگے حضور آپ خود کیوں تشریف لائیں، پیغام بھیجا ہوتا غلام حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا دراصل بات اتنی خاص نہیں تھی، میں نے کہا چلو نماز پر مل لیں گے تو کر لیں گے، تو میں اس وجہ سے وہاں سے واپس چلا آیا۔ تو یہ جو پگڑی ہوتی ہے نا، پگڑی یہ عربوں کی عزت ہوتی تھی، سر اتروا دیتے تھے، پگڑی نہیں اتارتے تھے، پگڑی کسی کے قدموں میں نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پگڑی اتاری اور اپنے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا، یوں پکڑ کر عرض کرنے لگے حضور یہ جو عمر کے سر پر 4 عزت کے بال ہے نا، یہ آپ کے نانے کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ میری ذاتی عزت نہیں ہے، حضور آپ تشریف لائیں تو آپ پیغام بھیجا کریں، غلام حاضر ہوا کرے گا۔ تو اہل بیت کا ادب پھر سکھانا نہیں پڑا حضور کو، لیکن ہم نے بلا دیا۔ صحابہ نے تو بڑی محبت کیا، سیدنا ابوبکر صدیق جدھر دیکھتے تھے نا شہزادوں کو تو ادھر اٹھا لیا کرتے تھے، جب آپ بوڑھے ہو گئے نا تو سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن آپ بھی بڑے ہو گئے عمر میں، تو اٹھانے لگے تو اٹھائے نہیں جاتے تھے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں، اب آپ سے کدھر اٹھائے جائیں گے؟ تو فرمانے لگے انہیں تو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں چھوڑ دیا تو پھر تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو اسی کے لیے تو حضور فرما کر گئے انہیں چھوڑنا نہیں۔ تو حضور کی آل، حضور کے جو آل ہے، یہی تو حضور کے نور کے وارث ہیں۔